अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानियों। नाज़मा रशीद आपके साथ है। आज 29 तारीख़ है, 29 अगस्त, और पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। बारिश, आसमानी बिजलियाँ और बुरे हालात। ज़मीनी ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सैलाब और सैलाब वाले मामलात में इतनी ख़राबी पैदा हुई कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तीनों सूबे बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। और सिर्फ मुतासर नहीं हुए, जो तकलीफ़ दे बातें हर लम्हे हर पाकिस्तानी को पता चल रही हैं, क्योंकि पहले तो शायद हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे जितने करीब अब हो गए हैं फ़ेसबुक की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से। कि एक सेकंड पहले, अच्छा मैं तरतीबवार बात करूँगी कि जहाँ जहाँ पहले पंजाब का पता चला कि जी सैलाब, और सैलाब छोड़ने वाला कौन है? हिंदुस्तान। सबसे पहले वो हमारा दोस्त नुमा दुश्मन, जिसकी फ़िल्मों के बग़ैर हम जी नहीं पाते, जिसके डायलॉग्स हम बोलते हैं, जिनके अदाकार फ़नकारों से मिलना हमारे मोहब्बत होती है, हमारा इश्क होता है, और हम वहाँ की फ़िल्मों में जाके काम करना, ड्रामों में काम करना, अपना जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं। उस हिंदुस्तान ने किसी एक सूबे की, किसी एक शख्स के लिए ताज़ियत के दो अल्फाज नहीं कहे। बहुत तकलीफ़ दे चीज़ें मैं सब महसूस कर रही थी। हो सकता है वहाँ का मीडिया कहीं से कोई कुछ बोला हो, लेकिन अभी तक मुझ तक आवाज़ नहीं पहुँची है, ना फ़ेसबुक के ज़रिए, ना व्हाट्सएप के ज़रिए, ना यूट्यूब के ज़रिए। पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। हम यहाँ पे वीडियो देखते हैं, कराची वाले, लाहौर वाले, पंजाब के लोग, सिंध के लोग, तो अंदर से दिल रोने लगता है कि ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी मेहनत क्या होनी चाहिए। इस दौरान मोटी मोटी बातें करूँगी और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी मुझे, लेकिन जो तकलीफ़ है मेरे अंदर वो ये है कि शहबाज शरीफ कतर में एंजॉय कर रहे थे, और राजा परवेज़ अशरफ वो भी जो है वहाँ पे नियाग्रा फॉल पे खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे लाइफ को। और इसी तरह से सिंध के जो लोग हैं वो तो खैर 48 अफराद का जो एक डेलीगेशन बना के ले गए थे, जो उनके कोलिशन पार्टनर थे शहबाज शरीफ के, जिसमें एमक्यूएम के लोग भी शामिल थे और पीपी के लोग शामिल थे, और सिवाय पीटीआई, अवामी लीग, दो एक पार्टियों को निकाल के वो सब रिवड़ लेकर गए थे। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट इधर फैसले हो रहे थे मौत और ज़िंदगी के सैलाब में, सारे शहर ज़ेर आब आ गए, सारे गांव ज़ेर आब आ गए। पानी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लोगों के घर भी नहीं छोड़े। उसमें जैसे ही ख़बर मिलती थी, सबसे पहले कराची से लोग तैयार होते थे मदद करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी जितनी भी जमातें हैं, जो कि इस्लामिक जमातें भी हैं और पीटीआई भी उसमें शामिल है, और जो लोग पर्सनली भी कर रहे हैं, किसी ने पीछे कदम नहीं रखा, बल्कि ट्रक के ट्रक माशाल्लाह। जब वहाँ से एक वीडियो जारी हुई है कि ये लंबी कतार जो है वो जा रही है इस वक्त सिंध और पंजाब की तरफ, और ये उनको जो भी रिलीफ फंड के लिए चाइना ने हेल्प की, $6 लाख भिजवाएँ, इसके अलावा टेंट भिजवाए हैं ईरान ने, और दूसरी कंट्रीज़ का भी सुनने में आया है कि अभी टर्की का नहीं पता चला है। लेकिन क्या हम इस मदद के लिए ज़िंदा हैं? क्या हमें ख्वाहिश है? सब लोग, जो हमने वीडियो देखी है उसमें वो 5 भाई, जिनको लोग 5 भाई कह रहे थे, उनमें से वो 2 भाई थे, 3 कज़न थे, और वो उनसे जो गलती ये हुई थी कि वो अपना कारोबार बंद करके, बल्कि वो ये चाह रहे थे कि हम जो अपनी दुकानों का सामान है और अपनी गाड़ियों में भर कर हम वापस ले आएँ और हम बच के निकल जाएंगे। सबका ये होता है ना कि जी अभी सैलाब दूर है। तो जब मीडिया बदनाम करने पे आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। मैं समझती हूँ पंजाब से, सिंध से, कराची से जो बचाने वाले पहुँचे हैं, जो यंगस्टर्स पहुँचे हैं, काबिल तारीफ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बग़ैर तालीम याफ्ता हैं, वो तक अपने जो साजो सामान है वो लेके पहुँचे हैं कि जी हम हेल्प करेंगे। अच्छा, अब खाना जंगी की भी कैफियत हो गई है।
خانہ جنگی کی کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں سے یہاں سے جو ٹرک لے کر گئے، ایک بچے نے اپنی جو ہے ویڈیو بھی ڈالی ہے کہ ہم ابھی آدھے راستے پہ بھی نہیں پہنچے اور ہمیں لوٹ لیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے سندھ کے لوگ اس وقت جو ہے جن کے پاس کچھ ہے وہ کہتے ہیں باقی کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ ان کی وڈیرا شاہی تو غائب ہے، پیپلز پارٹی تو غائب ہے، رسول بخش پلیجو اور جتنی بھی فیملیز ہیں سندھی، قائم علی شاہ اور نثار کھوڑو اور سراج درانی، یہ سب کے سب غائب ہیں۔ وہاں پہ کون موجود ہے؟ یہ عیدی ایمبولینس ہے اور چھیپا کے لوگ موجود ہیں اور جے ڈی سی کے ظفر عباس کی تعریف نہ کی جائے یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی وہ، لیکن اس ساری صورتحال میں مدد کرنے کو سب لوگ تیار ہیں۔ اور وہاں اس وقت جو سندھ کے اسکول ہیں انہی اسکولوں میں گورنمنٹ کے اسکول جو طبیلے بنے ہوئے ہیں جہاں غائب حیثیت بند ہیں ان کو سائڈ میں صفائی کروا کر یا کچھ ایسا کر کے ان لوگوں کو وہیں پہ روکنا چاہیے۔ اگر گاڑیاں بھر بھر کے کراچی آئیں گی تو کراچی والے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے اور یہ چیز مناسب بھی نہیں لگ رہی ہے کہ آپ پورا سندھ چھوڑ کر آپ کراچی میں آ رہے ہو۔ بھائی کراچی سب کچھ دینے کو تیار ہے، بالکل سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ انہی دنوں میں نے ایک بات بھی کہی کہ کراچی کو کون ریلیف دیتا ہے؟ کراچی سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والے ان کو میرا جو بل آیا وہ 18,000 کا بل آیا۔ یقین جانا میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں جو کچھ بھی ہے ساز و سامان جو ہمیں دینا ہے ریلیف فنڈ کے لیے ہم کیسے اکٹھا کریں، ہم کیسے نکالیں، کیونکہ ہمیں تو ایک بڑا اماؤنٹ جمع کرانا ہے اور سب کی سیلریز ہیں۔ آج میرا جو بھانجا ہے وہ وین والی کی فیس دیکھ رہے تھے، کہنے لگے جی ہاں آپ کو پتہ ہے 36,600 12 بچوں کے ان کو ملیں گے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کم ہے، ان کے بچے اسکول بھی پڑھیں، ان کو پیٹرول بھی ڈلوانا ہوتا ہے اپنی وین میں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو کراچی یہ ایک شخص کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہر شخص پس رہا ہے۔ اور کراچی سے اب جو زیادہ خبریں آنا شروع ہوں گی وہ خودکشی کی ہیں، سوسائڈ کی ہیں۔ تو خدا کے واسطے کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہر چیز میں کراچی والے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کہیں سے کم نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاکستان سب لوگوں کا پاکستان ہے، کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے۔ تو جس طرح سے کراچی والے آگے بڑھ کے ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ ہیلپ ادھر ادھر سے آ رہی ہے، تو آپ سب لوگ اس چیز میں اس کار خیر میں آگے بڑھیں۔ یہ سب کا پاکستان ہے، دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھائیے اور وہیں جائیں سندھ میں جا کر وہاں ان کی ہیلپ کریں۔ اور کچھ فوج کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب بھی پہلے کبھی مسئلے مسائل آتے تھے فوراً پیش ہو جاتی تھی۔ میں کہتی ہوں ماشاءاللہ پاکستانی فوج کے پاس ہیلی کاپٹرز کم نہیں ہیں، یہ جنگی حالات ہیں۔ اب 6 مہینے کے بعد جب ہم اسٹیمیٹ لگانے کے لیے بیٹھیں گے تو کتنا ہی بندہ مر گیا ہے اور کتنی ہی گاؤں دیہات تباہ و برباد ہو گئے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ محنت کرنے والے لوگ تھے، یہ کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے، کیسے دوبارہ سے گھر بنائیں گے؟ پاکستان بہت بری طرح سے بدحالی کا شکار ہو گیا ہے، اب اس چیز کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ تو فوج کے اپنے ہیلی کاپٹرز نہیں پیش کر سکتی تھی؟ عام دنوں میں یہ لوگ چکر لگاتے ہیں، عام دنوں میں وزٹ کرتے ہیں کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی ہیلی کاپٹر یا طیارہ گر جاتا ہے تو 10 ہیلی کاپٹر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے جائے وقوع پہ کہ ہوا کیا تھا۔ میں کہتی ہوں فوج کہاں ہے اور فوج کیوں نہیں پیش ہوئی ہے؟ فوج کو کوئی سیاست میں نہیں گھسیٹ رہا، کوئی ان کو نیوٹرل، یہ وہ بالکل ہی کیا نیوٹرل ہو گئی ہے فوج۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا، کیونکہ فوج کے ان لوگوں نے پکارا ہے، سندھ کے لوگوں نے، سندھیوں نے پکارا ہے، وہاں کے سرائکیوں نے پکارا ہے، نوشہر و فیروز وغیرہ کے اور ڈی جی خان کا برا حشر ہوا ہے۔ کہاں تھے یہ فوجی اور کس طرح سے انہوں نے ہیلپ کی ہے؟ بہت وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا ہے۔ جو ہیلپ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ ہیلپ کریں، اور اگر ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کا مداوع نہیں کریں گے تو کون مداوع کرے گا؟ خدا کے واسطے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، مجھے افسوس ہے کہ جب ان کو کرونا ہوا تو ہمارے یہاں سے تو ایسے افسوس کہ کیونکہ ہم سچی بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل دھڑکتے ہیں انسانوں کے لیے کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم ان ہندوستانیوں کے لیے کیا کر دیں. کوئی کسی چیز کی پیشکش کر رہا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، مساجد میں دعائیں ہو رہی تھیں. اینڈ کیا ہوا کہ ان کے پاس دو الفاظ نہیں ہیں ہمارے لیے. تو دوست اور دشمن کی پہچان آپ لوگوں کو ہونی چاہیے. کسی کے لیے قالین نہیں بنا کریں. اور ہندوستان جب وہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی کنٹری ہیں کہ ہم نے اپنے اندر مختلف زبانوں کو سمویا ہوا ہے، تو جس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے. اقوام متحدہ تک میں یہ بات گئی ہے کہ بہت برا سیلاب آیا ہے اور ہیلپ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، وہ وہاں سے امداد آ رہی ہے، تو آپ کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، دو الفاظ بھی نہیں ہیں بولنے کے. اس وقت پاکستان لہو لہان ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی عوام چاہے. اور اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا اپنے لیڈر کا کہ اب آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے، اب آپ کو کس کو پسند کرنا ہے. انہی چمار لوگوں کو پسند کرنا ہے، انہی سیاسی لٹیروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو پسند کرنا ہے، یا آپ کو سیدھا سچا انسان لے کر آنا ہے جس نے یہاں سے کھایا کما کر باہر نہیں لگایا، جس نے باہر سے کما کے پاکستان میں لگایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے اور انشاءاللہ پاکستان کی مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. ناظمہ رشید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.